اگر ہم تھوڑی دیر رکیں اور سوچیں کہ اتنی مصروف زندگی، اتنی پریشانی بھری ڈپریشن بھری زندگی میں ہم کہیں رکتے ہیں اور ایک کتاب کھولتے ہیں، اور اس کتاب میں جب ہم پڑھنا اور سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا رب، ہمارا اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہوتا ہے زندگی کے سارے راز، ہمیں بتا رہا ہوتا ہے آخرت کے سارے راز، ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ بتاتا ہے۔ اور جب وہ یہ ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ہماری ساری پریشانی ایک جگہ سمٹ جاتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، جانتے بوجھتے اس کے باوجود نہ کرنا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہوئی، ہماری سوچ میں کمی ہوئی۔ آپ ناسا جائیں، وہاں دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا سوئمنگ پول ہے، اور وہاں پہ ایسٹروناٹس کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کیسی ٹریننگ؟ کہ وہ پانی کے اندر ان کو بھیجا جاتا ہے، اور جب ان کی باڈی فلوٹ کر رہی ہوتی ہے، تیر رہی ہوتی ہے، تو اسی کے دوران وہ کام کر رہے ہوتے ہیں سارے، اور اسی میں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جب وہ اسپیس میں جاتے ہیں تب ان کی باڈی فلوٹ کرے یا کام تیرے، تو وہ ان کو سارے کام کرنے کی ٹریننگ ہو۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے قرآن میں کہ سورج اور چاند ایک سم میں چل رہے ہیں جیسے تیر رہے ہوں۔ آپ یہ سوچیں کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بارے میں بتا دیا تھا کہ اوپر جو پلینٹس ہیں، جو چاند ستارے ہیں، وہ تیر رہے ہیں، جو آج ہم ٹریننگ کر رہے ہیں۔ تو کیا آج کی ہماری زندگی میں جو ایک جگہ بس فلوٹ کرے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پہ نہیں لا سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پہ قاصر نہیں ہے کہ آج بھی ہم اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں وہ سب ٹھیک کر دے گا؟ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پانی کو آسمانوں سے اتارا اور ایک حساب سے اتارا زمین پر۔ آج کے سائنٹسٹ یہ بات سرچ کرتے ہیں کہ پانی یہاں کا نہیں تھا، ارتھ کا نہیں، جب ارتھ بنی تو پانی نہیں، اس کے بہت عرصے بعد، بہت بلینز بعد آیا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے ہم سے یہ فرما رہا ہے اور ایک حساب سے بھیجا۔ آج بھی پانی ہم ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے لوگوں میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں انصاف دے گا کوئی، یا ہماری کوئی بات سنے گا سوائے اللہ کے؟ ہم چیزیں وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا ہوتا وہی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، آج بھی، بعد میں بھی۔ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں آخرت تک کا پتہ چلتا ہے اور دنیا سے پہلے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما کیا رہا ہے، اس دنیا کے راز کیا ہے، اس آخرت کی حقیقت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دنیا کو تخلیق کیا، کہ جنت اور دنیا یہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ ایک دھماکہ جس کو آج ہم بگ بینگ تھیوری کا نام دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سالوں پہلے بتا دیا تھا کہ ہم نے دنیا کو ایک دھماکے سے بنایا، پوری کائنات بنی۔ جو ایتھسٹ لوگ آج ہی بولتے ہیں کہ ایک دھماکے سے بن گئی، ایسے کیسے اسٹیبل ہو گئے، ایسے کیسے ایک سارے پلینٹس ایک سم میں چلے گئے، ایسے کیسے دنیا میں ساری چیزیں پرفیکٹ ہو گئیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے پانی کو اتارا زمین پر تو پانی 72-71% تھا، تو جب یہ ارتھ سے مقابلے میں پانی 72% تھا، تو وہ ایک جو خشکی تھی، ایک جو ارتھ تھی، زمین تھی، وہ انسٹیبل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بچھائے، ایسے جیسے کوئی کیلے لگاتا ہے تاکہ وہ اسٹیبل رہے زمین۔ جب انسان اس پہ ہوں، چرند پرند جانور ہوں، تو ایک اسٹیبل رہے زمین، ہلے جلے نہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری انسٹیبل زندگی کو اسٹیبل نہیں کر سکتا؟ ہم اس کے پاس جائیں، ہم بولے تو صحیح۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا علم زیادہ ہے، کہ یہ ساری پریشانیاں چھوٹی بڑی سب ہم خود حل کر لیں گے، ہماری پیدا کی ہوئی ہیں، یا ہمیں لگے گا یار یہ سب خود بخود حل ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جائیں گے، جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا زندگی اور آخرت کی حقیقت کیا ہے، تو ہم اپنی پریشانی کو کیسے حقیقت کر لیں گے؟ قرآن ہم پڑھتے ہیں، سب نے زندگی میں 1 سے 2 بار پڑھا ضرور ہوتا ہے۔ بہت سارے ماشاءاللہ سے ہمارے حافظ قرآن ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے دل میں اتارا ہوا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ جو فرض ہے، قرآن کو سمجھنا فرض ہے، وہ کتنے ہیں؟ لوہا، آئرن، جو کہ آج ہم بیسک طور پہ ہماری نیڈ ہے، ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں چیزوں میں، 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے لوہے کو زمین پہ اتارا تاکہ انسان اس سے جنگ کا سامان اور دوسری بیسک نیڈز پوری کر سکے۔ تو آج ہم جب اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری بیسک نیڈز پوری نہیں کرے گا؟
کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کے علاوہ ضروریات پوری نہیں کر سکتا جو ہم انسانوں کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم سوچیں کہ انسان ہمیں دھوکے کے علاوہ کیا دے رہا ہے. جب ہم یہ سوچیں کہ انسان ہمیں مشکلات کے سوا کیا دے رہا ہے تو ہمیں پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے ارتھ کے ارد گرد ایک لیئر بنائی جس کو ہم اوزون لیئر کے نام سے جانتے ہیں. وہ ہمیں یو وی لائٹس اور سن ریزز اور چیزوں سے بچاتی ہے، شعاؤں سے. اگر وہ لیئر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس لیئر کی تخلیق نہیں کرتا تو شاید دنیا میں ایگزسٹنس نہیں ہوتی، دنیا میں انسان یا کوئی بھی لیونگ تھنگ نہیں ہوتی. تو کیا اللہ یہ آج کے فریبوں سے، آج کے دھوکوں سے انسان کو بچا نہیں سکتا؟ جب ہم یہ سیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کیسے ہماری تخلیق کری، کیسے کائنات بنائی، کیسے 7 آسمان بنائے اللہ نے، کیسے ٹیمپریچر بنائے تاکہ ہم اس پہ رہ سکیں، تو ہم آج کی زندگی سوچیں کہ جو ہماری بکھری ہوئی ہے، بگڑی ہوئی ہے، کہ اللہ اس کو سمیٹ کے پھر نہیں بنا سکتا؟ آپ ایک چاند دیکھتے ہیں اور آپ کو بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک پلینٹ ہے سیٹرن، اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چاند تخلیق کرے ہوئے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اتنی خوبصورتی سے تخلیق نہیں کر سکتا؟ کیا جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے نہیں جوڑ سکتا ایسی؟ ہم اللہ تعالیٰ سے، اس کے کلام سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے. ہم رک کے ایک سیکنڈ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم کریشنز کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کریٹر کو بھول رہے ہیں. ہم کریشنز کی بک پڑھتے ہیں جس میں وہ ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ کیسے رچ بنتے ہیں، کیسے ڈپریشن سے نکلتے ہیں، کیسے ان کی پوئٹری پڑھتے ہیں ہم. لیکن آپ سوچیں کہ قرآن سے بڑی پوئٹری اور کہاں ہے؟ قرآن سے بڑی موٹیویشن آپ کو اور کہاں ملے گی؟ کون دے گا؟ جو ہم سے ہمارا رب العزت فرما رہا ہے، جو ہمارا رب ہم سے فرما رہا ہے، یہ کریشنز، یہ لوگ کیا فرمائیں گے ہم سے؟ لوگ کیا کہیں گے ہم سے؟ ان سے کیا موٹیویٹ ہوں گے؟ ہم موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں، ہم اللہ کو کیوں نہیں سنتے؟ ہم اللہ کو سب سے آگے کیوں نہیں رکھتے؟ کریشن کو آگے رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. کریٹر کو آگے رکھے، بنانے والے کو آگے رکھے. یہ تو انسان ہے، یہ عام ہے، یہ بات بھی عام کریں گے، یہ چیزیں بھی عام کریں گے، اس کو بڑھائیں گے، بتائیں گے اس کو کہ بہت بڑا ہم نے کام کیا ہے. لیکن اللہ کی ایک تخلیق کے برابر نہیں ہے. کوشش کریں اللہ کو سب سے آگے رکھیں، دین کو آگے رکھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، پتہ چلے اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کتنا غلط ہیں، ہم کتنے الگ روڈ پہ آ گئے ہیں. اپنی زندگی کو سیدھا کریں، کامیابی کی طرف چلیں. آپ کو بہت لوگ ملیں گے کہ آپ کو ایسے لے کے آؤ، ایسے لے کے آؤ، یار یہ کر لو، یار یہ بنا لو، یا وہ کر لو. لیکن جو اللہ آپ سے کہہ رہا ہے نا، آپ اس پہ چلیں، وہی کامیابی کا راستہ ہے. 100% وہی کامیابی کا راستہ ہے، 110% وہی کامیابی کا راستہ ہے. کوشش کریں اپنی زندگی میں چینج لائیں، اور چینج اتنا خوبصورت ہو کہ آپ کا اللہ آپ سے خوش ہو رہا ہو، اور وہ لوگ انگلیاں چبا جائیں اپنی کہ یار کیا ہو گیا تمہاری زندگی میں، اتنی بدلاؤ کہاں سے آ گیا ہے. وہ صرف دین سے آئے گا، وہ صرف قرآن سے آئے گا، وہ صرف ہمارے پروردگار ہی لے کے آئے گا. کوشش کریں، اپنے اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں. شکریہ.